بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب۔ توصیف شیرانی انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ سورہ اخلاص کو 9 بار پڑھنے سے 3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب کرنے سے 3 قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، رہنمائی فرمائیے۔ جناب توصیف شیرانی صاحب، دیکھیے قرآن، یہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن، 1/3 قرآن کے برابر۔ تو ظاہر ہے 3 دفعہ جب سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پورے قرآن کے برابر ہو گیا ثواب اس کا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کا مفہوم بیان کیا، بڑا زبردست مفہوم بیان کیا۔ بہت سارے اس میں اقوال ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جناب سے سورہ اخلاص ہی کو 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ دیکھیں، ہر چیز کا نا ایک اصل ثواب ہوتا ہے، اور پھر ایک اس کے یعنی ثواب کی ہوتی ہے کوانٹٹی۔ ہمیں کوانٹٹی کی بھی ضرورت ہے اور مختلف قسموں کے ثواب کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے صدقے کا ایک ثواب ہے اللہ کے دربار میں، اس کا ایک وزن ہے، اور نماز کا ایک الگ ثواب ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ دونوں ثواب میں برابر ہوں، لیکن ثواب کی نوعیت میں بڑا فرق ہوگا۔ اس کی مثال ایسے، جیسے آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا، تو آپ کو مختلف قسم کی سہولتیں ملتی ہیں، تنخواہ الگ مل رہی ہوتی ہے، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کریں آپ، یا فوج میں چلے جائیں تو تنخواہ الگ مل رہی ہوتی ہے، علاج معالجے کی سہولت یہ ایک الگ قسم کا فائدہ ہے، رہائش کی سہولت ایک الگ قسم کا فائدہ ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں ہمیں مختلف قسم کے فائدوں کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ثوابوں کی ضرورت ہوگی۔ تو قرآن پڑھنے سے جس نوعیت کا ثواب ملتا ہے وہ نوعیت الگ ہے، اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، مگر نوعیت وہ نہیں ہوگی جو پورا قرآن پڑھنے سے ملتا ہے ثواب، یعنی پورا قرآن پڑھ کے جو ہمیں ملتا ہے۔ تو الگ الگ نوعیت کے ثواب ہمیں جمع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ہمیں مل جائے گا، لیکن جب ہم الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھیں گے تو بھی ایک قرآن کا ثواب ملے گا، مگر اس کی نوعیت بالکل الگ ہوگی۔ تو اس لیے اس پر اکتفا کر کے قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا کہ جی کیونکہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے تو اب میں پورا قرآن ہی نہ پڑھوں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو مفہوم لیں گے نا، وہ مفہوم لیں گے جو صحابہ نے سمجھا۔ تو صحابہ نے کہیں بھی یہ حدیث سننے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ اب ہم پورا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہم 3 دفعہ قل هو اللہ ہی پڑھا کریں گے۔ تو ہمیں 3 دفعہ قل هو اللہ بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں قرآن کا ثواب مل جائے، لیکن اس کی وجہ سے کنٹینیو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مختلف صورتوں پہ جو مختلف فضیلت ہے، جب آپ قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے ہیں تو بہت ساری بیچ میں صورتیں آتی ہیں جن کی الگ الگ فضیلت ہے پڑھنے کی، وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوتی ہے جو صرف قل هو اللہ پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی تلاوت کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ختم ہو گیا، مخصوص صورتیں ہم نے فکس کی ہوئی ہیں کہ جی فجر کے بعد فلانی صورت، عصر کے بعد فلانی صورت، مغرب کے بعد فلانی صورت، اور عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے فلاں صورت۔ تو ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں۔ اول تو صورتوں کے جو الگ الگ فضائل ہیں نا، فلاں وقت میں فلاں صورت پڑھنا، ان میں زیادہ تر حدیثیں سند کے لحاظ سے ضعیف بھی ہیں۔ سورہ ملک والی صحیح ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں سورہ ملک پڑھنی چاہیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری حدیثیں اس بارے میں، سورہ یاسین کے جیسے آتا ہے فجر میں پڑھنا، وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اصولی طور پر یہی ہے کہ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت الحمد سے لے کے والناس تک کرنی چاہیے، یعنی آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، پھر یا آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں ہوتا 1 پاؤ پڑھ لیں، اور کنٹینیو پڑھتے پڑھتے سورہ ناس پہ ختم کریں۔ تو جو صحیح طرح آرام سے پڑھ سکتے ہیں وہ روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں تاکہ 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے، نہیں تو 2 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، نہیں تو 4 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، یہ بھی نہیں ہوتا تو سال میں کم از کم 1 قرآن ہو، اور رمضان میں 1 الگ قرآن ہو۔ تو اس طرح قرآن کو کنٹینیو ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، پھر ساتھ ساتھ یہ مخصوص فضائل حاصل کرنے کے لیے مخصوص اوقات پہ صورتیں پڑھ لینا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنی چاہیے۔ باقی مردوں کو ایصال ثواب کرنا 3 دفعہ یا 9 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے، تو وہ کئی بار میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ کسی بھی نیکی کا میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یہی جمہور کی رائے ہے۔
اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے صدقے کی اجازت دی. تو جیسے صدقہ ایک نیکی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ایک نیکی ہے. تو صدقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی کسی کو ہبہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جمہور کا مذہب ہے، اس میں صرف امام شافعی نے ہماری معلومات کے مطابق اختلاف کیا. ان کے نزدیک سے صدقہ پہنچانا جائز ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ جائز ہے، قرآن پڑھ کے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ فوکس ایصال ثواب میں صدقے ہی کو کرنا چاہیے. تو اب 3 دفعہ ظاہر ہے جب ایک قرآن کا ثواب ہے تو 9 دفعہ پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ 3 قرآن کا ثواب ملے گا. امی کے ساتھ عمرہ. میری امی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہیں، تو کیا میری چھوٹی بہن بھی ان کے ساتھ جا سکتی ہے عمرے پر؟ دیکھیں، آپ کی امی کا جو بھتیجا ہے وہ تو یعنی امی کے بھتیجے کا مطلب یہ ہوا کہ امی کے بھائی کا بیٹا، یعنی آپ کی امی کے بھائی کا بیٹے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو یہ رشتے پہچاننے میں مجھے سگنل کام نہیں کر رہے ہوتے میرے. یعنی امی کے بھائی کا بیٹا ہوا نا، سیدھا سیدھا امی کا بھتیجا ہو گیا. ہاں، مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کزن ہو گیا نا سیدھا سیدھا. امی کا بھتیجا کا مطلب یہ ہوا کہ امی کے بھائی کا بیٹا، یعنی آپ کے ماموں کا بیٹا. تو مجھے اتنا چکر میں ڈالا آپ نے، آپ سیدھا سیدھا بول دیتی میرے کزن کے ساتھ جا رہا ہے. تو خیر دیکھیں، آپ کا کزن آپ کے لیے چونکہ نامحرم ہے، تو اس لیے چھوٹی بہن اگر بالکل بچی ہے تو وہ جا سکتی ہے. 9 سال سے کم عمر کی ہے پھر جا سکتی ہے. اگر 9 سال یا اس سے بڑی ہے تو پھر وہ نہیں جا سکتی. ہاسٹل میں نماز جمعہ. عبدالصمد جمالی جام شوروں سے پوچھتے ہیں، ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں، مسجد تھوڑی دور ہے، ہاسٹل میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو کیا ہاسٹل میں جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر یہ شہر میں ہے ہاسٹل یا شہر کے مضافات میں ہے، بالکل گاؤں دیہات میں نہیں ہے، تو پھر یہاں جمعہ کی نماز جائز ہے. تو ہاسٹل میں اگر نماز ہوتی ہے آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ویسے ایک اصولی بات ہے کہ جمعہ کی نماز تو بڑا کراؤڈ ہونا چاہیے نا، اس میں سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جمعہ پڑھیں گے، یہ تو پھر جمعے کی یعنی جو فضیلت کے خلاف ہو جائے گا. تو اس لیے اگر قریب میں کوئی بڑی مسجد ہے جہاں لوگ آتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے، تو پھر جمعے کے دن وہاں مسجد میں جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. انتظامیہ کو چاہیے جمعے کو لوگوں کو چھٹی دے تاکہ وہ ٹائم پہ جا کے جمعہ پڑھیں. وطر کے بعد کے 2 نفل، اس پر میں بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا. جھنڈے کو سیلوٹ کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نیشنل فلیگ کو سیلیوٹ کرنا شرک ہے؟ فلیگ کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے؟ نہیں جی، اس کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعظیم ہے اپنے ملک کی، اپنے جھنڈے کی. تو تعظیم کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے. سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے، چاہے وہ فلیگ ہو یا کوئی شخص ہو. حلالہ کرنا کیا عورت کے ساتھ ناانصافی ہے؟ فاضل خان انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے غیر مسلم دوست پوچھ رہے تھے کہ اسلام میں طلاق کے بعد بیوی اگر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اسے حلالہ کرنا پڑتا ہے. عورت کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ دوسرے آدمی سے نکاح کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، اسلام میں عورت کے ساتھ ناانصافی جب ہوتی نا، جب عورت کو مجبور کیا جاتا کہ آپ نے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے. اسلام کہتا ہے جس مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، جس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اس کے پاس جا نہیں سکتی ہو، اب آپ کہیں اور شادی کرو آپ. کیونکہ اسلام مسٹیک بار بار غلطی کرنے کا موقع نہیں دیتا. عورت کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے نا، وہ مرد اس کو طلاقیں دے کے بہلا پھسلا کے دوبارہ شادی کر لے گا. کیونکہ اسلام میں ڈیورس کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. دونوں طرف سے نہیں ہوتا نکاح ختم، مرد نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اسلام نے مردوں کے اختیارات بڑھا دیے نا کہ ڈیورس کا رائٹ مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. لیکن اس لحاظ سے پھر مرد کو کمزور کر دیا کہ یہ ڈیورس کا لفظ وہ 3 دفعہ استعمال کر سکتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مرد ڈیورس کے لفظ سے کھیلتے رہیں بیٹھ کے. تو اب کیا ہے کہ اس لحاظ سے مرد کے اختیارات کو محدود کر دیا کہ مرد نے اگر 3 طلاقیں دی ہیں اس کے بعد وہ رکھنا چاہتا ہے تو نہیں رکھ سکتا. کیونکہ عورت کی طبیعت میں ہے لچک ہوتی ہے، مرد اس کو بہلائے گا پھسلائے گا، دوبارہ اس کو وہ فوراً جو ہے نا نرم ہو جاتی ہے، تو مرد اس کو دوبارہ شادی کر لے گا. تو اسلام نے کہا بھائی یہ آپ نے جب ایک ڈیورس کا لفظ استعمال کیا، ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے اس سے دوبارہ شادی کریں. تو اس لیے اسلام عورت کو کہتا ہے عدت کے بعد کہیں اور شادی کرو، اس آدمی کے پاس واپس نہ جاؤ. آپ اس سے جان چھوٹی ہے تو چھوٹ گئی بس اب آپ کی، تو کہیں اور شادی کرو، دنیا میں مرد کم نہیں ہے.
تو آج جو عورت کے لیے رشتوں میں مشکلات ہیں وہ مشکلات اس لیے ہیں کہ 2 3 شادیوں کا رواج نہیں ہے. اگر یہ رواج ہوتا جیسے کہ اسلام کا حکم ہے تو عورت کے لیے بے شمار رشتے ہوتے. اب ہم نے ایک شادی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا اور 3 طلاقوں والا نظام اسلام سے لے لیا, تو وہ ایڈجسٹ ہونا اس کا مشکل ہے, ظاہر ہے. تو اس لیے جب مرد طلاق دے گا تو عورت کو اسلام مجبور نہیں کرتا اس مرد کے پاس آئیں آپ. اسلام عورت کو کہتا ہے اب آپ کہیں اور شادی کریں, یہاں نہیں کریں گے. تو یہ عمل اگر ظلم ہے تو بتائیں اس میں کیا ظلم ہے؟ یعنی اگر اسلام عورت کو کہتا ہے دنیا میں جس سے چاہے شادی کرو, اس مرد سے نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے تمہیں اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں, تو یہ کہاں سے ظلم ہو گیا؟ وہ تو ایک آپشن ہے عورت کو دیا ہے کہ اگر تمہیں کہیں اور شادی تم نے کی اور ناکام ہو گئی شادی, تو میاں بیوی کا ریلیشن بھی ہوا اور نہیں بنی وہاں پہ اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا, تو پھر تم اس سے بھی کر سکتی ہو, جہاں چاہو کر سکتی ہو. تو اس میں ظلم کا عنصر کہاں ہے؟ ظلم تو اگر ظلم اس کو قرار دینا ہے تو مرد کے ساتھ ظلم ہے نا یہ, کہ اس کی زبان سے 3 لفظ نکلے اور اس کی بیوی کو اب ایسا اس کے ہاتھوں سے اسلام نے نکالا ہے کہ اسلام کہتا ہے اب تم نے یہ زبان سے یہ منہ سے یہ پھوٹا کیوں لفظ نکالا, کیوں تم نے یہ لفظ زبان سے, تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے, لہذا اب تم نہیں کر سکتے اس سے شادی. تو نقصان تو مرد کا ہوگا نا اس میں, مرد پاگل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا جب بھی بنایا جاتا ہے نا, قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. جب چند مرد اس طرح 3 طلاقیں دیں گے اور دنیا کو پتہ چلے گا اب یہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں مگر ان کی بیوی واپس نہیں آ سکتی اب, تو ان کو دیکھ کے وہ نشان عبرت بنیں گے دوسرے مردوں کے لیے, اور دوسرے مرد پھر زبان سے یہ لفظ نکالیں گے نہیں کہ ہم نے چھوڑنا ہے, یہ لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے, ان کو پتہ ہے یہ لفظ بہت بھاری ہے اسلام میں. تو چند لوگ ان کو نقصان ہوگا, میجورٹی اس طلاق کے لفظ سے بچ جائے گی کیونکہ طلاق کا لفظ اسلام میں بہت بھاری ہے. اور رزلٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں کتنی آسانی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, 3 دفعہ طلاق کا لفظ بول دو. اس کے باوجود مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے, غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے. تو یہ اسلام کی ایک حکمت ہے کہ اتنا گاڑا لفظ, اتنا بھاری لفظ اسلام نے طلاق کو بنا دیا کہ اس میں ریورس گیئر رکھا ہی نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر دیتا ہے نا تو نشان عبرت بنتا ہے وہ لاکھوں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں یہ لفظ زبان سے نکالنا. تبھی ہم دیکھتے ہیں اپنے باپ دادا اور اپنے خاندانوں میں کہ کس قدر ایکسٹریم لیول پہ میاں بیوی کے جھگڑے چلے جاتے ہیں, مگر مرد طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالتا. اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو لفظ نکلا تو پھر اسلام تو آپشن ہی میرے لیے ختم کر دے گا. تو اس کا فائدہ عورت ہی کو ہوتا ہے, ان کا گھر بس جاتا ہے اس سے. تو ہمیں وہ چند طلاق دینے والے مرد نظر آ رہے ہوتے ہیں روتے پیٹتے ہوئے, یا چند عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں. وہ میجورٹی جو اس لفظ سے اپنی زبان کو روک لیتے ہیں اور ان کے گھر بس جاتے ہیں اور بار بار یہ طلاق کے لفظ کو وہ کھیل نہیں بناتے, ان میجورٹی کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے, یہ تو مرد کو اس کے طلاق کی سزا دی جا رہی ہے. باقی یہ کہ عورت کو اسلام مجبور نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ آپ جائیں کہیں اور شادی کریں, ادھر شادی نہ کریں. وہ تو خود اب اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کہیں اور شادی اس کی کامیاب ہوتی ہے تو رہے, نہیں کامیاب ہوتی تو اسلام کہتا ہے جہاں چاہو شادی کرو بھائی, پھر دوبارہ پہلے کے پاس بھی آ سکتی ہو کیونکہ اب آپ کو بھی تجربہ ہو گیا ایک نئے مرد کا. اب اگر پہلے کے پاس آئے گی تو پہلے والے کو بھی احساس ہوگا نا, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ کیا نام ہے میرے طلاق دینے سے کیا نقصان ہوا تھا. تو اب امید ہے کہ ان کا رشتہ پائیدار ہو سکتا ہے. تو اس میں عورت کے کو آپشن کو بڑھایا گیا ہے, اس کو محدود نہیں کیا گیا. نقصان آدمی کا ہوا ہے کہ اس کی بیوی اب اس سے شادی نہیں کر سکتی, کہیں اور جائے گی وہ. اچھا بھائی, بڑے کے اکرام میں کھڑے ہونا. ابراہیم خان آغا راولپنڈی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں مسجد میں کسی اور محفل میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں کوئی مولوی صاحب یا میرا کوئی بڑا یا میرا کوئی دوست ہو تو مجھے اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اٹھنا چاہیے. دیکھیں, جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے نا, چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں, تو اس کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے کھڑے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے اور قابل عزت انسان ہے تو کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہر آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے. جو کسی کے لیے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے اس کی بھی اپنی حیثیت ہے, اور جس کا احترام کیا جا رہا ہے اس کی بھی اپنی حیثیت ہے. تو آپ کو کسی کے احترام میں کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا مدار اس آنے والی شخصیت پر ہے کہ آپ کے دل میں اس کی کتنی رسپیکٹ ہے اور وہ کتنا رسپیکٹیبل ہے, کتنا قابل عزت ہے. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے احترام میں کھڑے ہونے سے منع بھی کیا ہے اور کھڑے ہونے کی اجازت بھی دی ہے. تو لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں, اس کے حساب سے آپ خود یہ فیصلہ کریں گے. شادی کی نیت سے گپیں مارنا
اسامہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی ملاقات کیے بغیر صرف میسج اور کال پر بات کرتے ہوں اور دوسروں کو یہ بتائیں کہ ہم شادی کریں گے اس لیے بات کرتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ ناجائز ہے، حرام ہے۔ جب تک آپ کی وہ بیوی نہیں بنی ہے آپ اس سے لذت حاصل نہیں کر سکتے، نہ بات چیت کر کے نہ کسی اور طریقے سے، اور کیونکہ جس سے آپ کو شادی کرنی ہے اس سے تو بات چیت میں اور خطرہ ہوتا ہے کہ آپ ناجائز کی طرف جائیں گے۔ ناجائز سے مراد یہ باتیں ہی تو ناجائز ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، تو جب کسی غیر لڑکی سے، غیر محرم لڑکی سے آپ لذت کی نیت سے گپ شپ لگاتے ہیں تو یہ بھی زنا ہی کے حکم میں ہے یہ چیز، تو اس لیے آپ ایوائڈ کریں، اور کوئی ضروری بات ہو اتنے کر لیا اس کے بعد ختم۔ جیسے کسی سے نکاح کرنا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ نے تو ٹو دا پوائنٹ کوئی ضروری بات کر رہے ہیں، بس اتنی اجازت ہے، اس کے بعد پھر یا تو نکاح کریں یا اس کو چھوڑ دیں۔ عدت کی ابتدا، یہ کیا لکھا؟ دلشانہ آسام انڈیا سے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہوا، تو آج سے میری عدت شروع ہوگی ہے جس وقت طلاق دی تھی اسی وقت سے؟ لیکن جس وقت سے طلاق دی جاتی ہے نا عدت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، چاہے عورت کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ اسی طرح موت کی عدت بھی اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کا شوہر سفر میں گیا ہوا تھا اور 1 سال بعد انہیں پتہ چلا خاتون کو کہ میرے شوہر کی تو 1 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ڈیتھ کے بعد 4 مہینے 10 دن گزر گئے تھے تو عدت ختم ہو گئی خود بخود۔ تو اسی طرح طلاق کا پتہ چلا جی 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے طلاق دی تھی تو عدت اسی وقت سے کاؤنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے شوہر پر لازم تھا کہ اس نے اگر طلاق دی ہے تو بیوی کو بتائے وہ، تاکہ اس کی عدت شروع کر دے۔ تو اب جو عدت نہیں کی تو اس میں شوہر گناہ گار ہوگا، عورت گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جتنے دن عدت کے باقی ہوں گے نا تو وہ فوراً وہ عورت پر لازم ہوگا کہ اس عدت کی پابندیوں پر وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ کتنی طلاقیں ہوئیں؟ نور حسن لاہور سے پوچھتے ہیں، 2 سال پہلے میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور میاں نے فون پر 1 طلاق بول کر دی، اور پھر چند دن بعد ہی وہی پہلی طلاق کا قانونی نوٹس بنا کر لے آیا، پر بیوی کو نہیں دیا۔ پھر گھر کے بڑوں نے سلو کرا دی، اس کے بعد 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی اور میاں نے وہی پہلا نوٹس بیوی کو موبائل پر واٹس ایپ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، اگر اس نے میاں کی نیت یہ تھی کہ جو پہلی طلاق دی ہے نا اسی کو ریٹن فارم میں لانا اس کا مقصد تھا کہ طلاق تو میں نے 1 دی ہے لیکن ریٹن میں آ جائے، تو اسی نیت سے پیپر اس نے بنوائے تھے کہ اسی طلاق کو وہ ریٹن فارم میں لانا چاہ رہا تھا، تو پھر اس سے دوسری طلاق نہیں ہوگی، وہ پہلی ہی ہوگی۔ تو جب اس نے وہ ریٹن والی بیوی کو بھیجی تو وہ پہلی ہی طلاق تھی جو ریٹن فارم میں اب بیوی کو اس نے بھیج دی ہے، لہذا اس سے 1 ہی طلاق ہوگی، 2 طلاقیں نہیں ہوں گی۔ اچھا بھائی، حرام قرضے سے حلال کاروبار کرنا، کیا کسی ایسے شخص سے بغیر سود کے قرض لے کر حلال کاروبار شروع کر سکتے ہیں جس کی کمائی حرام ہو؟ یعنی حرام کمائی والے سے بغیر سود کے قرض لے کر اپنا حلال کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی کی کمائی حرام ہے اور زیادہ تر وہ حرام ہی کما رہا ہے تو آپ اس سے قرضہ نہیں لے سکتے اور اس سے کاروبار بھی اسٹارٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اس کی آمدن میں حلال حرام دونوں مکس ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ حلال زیادہ ہے کہ حرام زیادہ ہے، یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ حلال زیادہ ہے، تو پھر ایسے شخص سے پیسہ لیا جا سکتا ہے اور کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہی فرض کریں گے کہ ہمیں حلال سے دے رہا ہے، جب تک وہ زبان سے یہ نہ کہے کہ یہ حرام رقم الگ رکھی ہوئی تھی جو میں آپ کو لا کے دے رہا ہوں۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کریں آپ، اگر 100% اس کا حرام کام ہے تو پھر اس سے قرضہ نہ لیں آپ۔ دوران عدت تعلیمی سفر کرنا، میں بیرون ملک ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہوں، یہاں اپنے ملک میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، آج کل میں اپنے ملک آئی ہوں، میں نے عدت پوری کرنی ہے، مگر کچھ دنوں بعد میری یونیورسٹی دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور اگر میں نے 10 سے زیادہ چھٹیاں کیں تو مجھے پچھلے سیمسٹر میں جانا پڑے گا اور دوبارہ سے فیس ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے پہلے ہی بہت مشکل سے فیس ادا کی تھی، مجھے دوران عدت یونیورسٹی کے لیے سفر بھی کرنا پڑے گا، بتائیے صورتحال میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عدت پوری کرنا آپ پہ لازم تھا، تو
عدت کے احکام میں تبدیلی اس صورت میں تو جائز ہے دفع مضرت مطلب کوئی نقصان پہنچ رہا ہو آپ کو، آپ کی صحت کو، یا کوئی کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہوں. جیسے جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کا کمائی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بچتا بیچاری کا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے. تو آپ کا کوئی کھانے پینے کا مسئلہ تو اٹکا ہوا نہیں ہے، اور آپ کا جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کوئی بیمار ہو رہی ہو، باڈی کو نقصان پہنچ رہا ہو. باقی یہ جو ایجوکیشن ہے، چاہے میڈیکل سائنس کی ہو یا سائنس کے دوسرے شعبوں کی ہو، چاہے یا دینی تعلیم بھی ہو، تو یہ ایک اضافی چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو آپ کی باڈی کو کوئی ضرر ہو رہا ہے، اس سے کوئی واقعی نقصان ہو رہا ہے اس سے. تو اس کے لیے عدت کے حکام میں تبدیلی جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر ان چیزوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا. پھر تو اسلام کا پورا عدت کا سیٹ اپ ہی تب خراب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. ہر شخص کو کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہے ہر شخص. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیکھ کے اس کے حکام وضع کیے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ عدت کے حکام پورے کریں. اور آپ کا اگر سیمسٹر رہ جائے تو، اور رہ بھی نہیں رہا سیمسٹر، بعد میں بھی آپ دے سکتی ہیں ایگزام، تھوڑے پیسے خرچ ہو جائیں گے اس میں. تو اس لیے یہ ایک اضافی چیز ہے، تو آپ اس کے لیے عدت کے بعد آپ یہ کام کر لیں. عدت میں اس کے لیے جو ہے عدت کو توڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی عدت کے حکام کی مخالفت کرنا یہ جائز نہیں ہے. غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. طلحہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، غسل سے پہلے کی سنت کے طور پر اگر وضو کر لیا ہو، کلی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا ہو، تو غسل کرتے وقت کیا دوبارہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہوگا؟ اور غسل کرتے وقت کوئی نیت نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غسل سے پہلے اگر سنت غسل کر لیا ہے، یعنی وضو کر لیا ہے، تو پھر اس میں کلی اور ناک میں پانی آپ نے ڈال لیا، تو اب دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ کہ نیت نہیں تھی، تو نیت تھی تبھی تو آپ نے وضو کیا نا، تو نیت ہوتی ہے. ایسا کون پاگل ہوگا جو وہاں بیٹھے اور نیت ہی نہ کرے غسل کی، اور کہے کہ میں یہاں ویسے ہی تفریح کے لیے بیٹھا ہوں اور اتفاق سے پانی ڈال رہا ہوں اپنے اوپر. تو دل میں نیت ہوتی ہے. اور غسل جنابت میں عام طور پہ سنت غسل ہی کی نیت ہوتی ہے عام طور پہ، اس لیے اس بارے میں وہم نہ کریں آپ. تو غسل ہو جائے گا اور دوبارہ ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی. انشورنس کمپنی کے لیے سافٹ ویئر بنانا. پاکستان سے پوچھا ہے جی کسی نے، میرے شوہر ایک انشورنس کمپنی کے لیے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، کیا اس سے ہونے والی آمدن حلال ہوگی؟ دیکھیں، انشورنس کمپنی کا جو اصل کام ہے وہ حرام اور ناجائز ہے. تو سافٹ ویئر بنانے میں اگر وہ سافٹ ویئر اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی کیلکولیشن ہو سکتی ہے، صرف انشورنس کمپنی نہیں بلکہ جیسے کیلکولیٹر بنا دیا کسی نے، کیلکولیٹر ایک مشین ہے نا چھوٹی سی. اب انشورنس کمپنی کہتی ہے میرے لیے آپ کیلکولیٹر بنا دیں، تو کیلکولیٹر تو کسی کے لیے بھی بنانا جائز ہے. تو وہ اگر اس کو اپنے سودی کھاتوں میں اور جو غرر اور قمار انشورنس کے معاملات میں پائے جاتا ہے اس کے لیے کیلکولیٹر کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو ایسا سافٹ ویئر بنا دینا جو اور بھی جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے، وہ خالصتاً سود کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے نہیں بنا، یا غرر جو یا قمار جو اس میں جوا کی شکل پائی جاتی ہے اس کے لیے نہیں بنا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر ہو جو اور بھی بہت سارے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہو، تو پھر اگر وہ انشورنس کمپنی کو بنا کے دیتے ہیں تو جائز ہے، یعنی اس کی ارننگ حلال ہوگی. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور یعنی ایسا ہے کہ جو انشورنس کمپنی کے کام میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، اور کام بھی وہ کیلکولیشن جو سود یا غرر والی کیلکولیشن ہے، یعنی سود جیسے بینک کو کہ سافٹ ویئر بنا کے دیتا ہے نا جس میں سود کی کیلکولیشن ہی ہو سکتی ہو اور کچھ نہ ہو سکتا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. تو اصول ذہن میں رکھیں کہ ایسی چیز بنا کے دینا جو برائی کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہی نہ ہو سکتی ہے وہ حرام ہے، اور ایسی چیز بنا کے دینا جو دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے تو پھر استعمال کرنے والے پر ہے کہ وہ کس چیز میں استعمال کرتا ہے. تو اس میں جو بنانے والا ہے یا بیچنے والا اس کے عمل کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. اچھا بھائی، چوہے مارنا، سبحان اللہ، کیا چوہوں کو مارنا گناہ ہے یا نہیں؟ چوہے مارنا اتنا بڑا ثواب ہے نا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا میں، کیونکہ اگر آپ چوہے نہیں ماریں گے نا تو چوہے آپ کے چوزوں کو ماریں گے. میں نے بڑی محنت سے ابھی مور کا انڈا وہ مرغی کے نیچے رکھا تھا، اور اس سے 2 انڈے رکھے تھے، 2 مور نکلے.
بڑے پیارے بچے تھے مور کے، مرغی پال رہی تھی، ایک تو قضاء الہی سے فوت ہو گیا، لیکن ایک بچہ بچ گیا، بڑا ایکٹیو تھا، ماں بیٹے میں بڑی محبت تھی، حالانکہ ماں مرغی تھی اور بچہ مور تھا، اتنی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔ کل ایک چوہے نے آ کے کیا کیا، ہم نے دیکھا کہ وہ مور کا بچہ، یعنی وہ مور ہی غائب ہے، ماں بھی پریشان ہے میرا بچہ کہاں گیا، اور وہ ہمیں مور کی آواز بھی نہیں آ رہی، ایک سونا سونا سا ماحول لگ رہا کہ آج وہ بچے کی چوں چوں کی آواز نہیں آ رہی، تو بڑے پریشان ہم۔ تو پتہ چلا کہ جی وہ آج ہمیں اس کی لاش ملی، صرف سر ملا اس میں سے، باقی سارا چوہے نے کھا لیا تھا، پتہ چلا کہ یہ چوہے نے کام کیا ہے۔ تو اگر آپ چوہوں کو نہیں ماریں گے نا تو چوہے آپ کو ماریں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو فاسق قرار دیا، فاسق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ رات کو چراغ بند کر دیا کرو، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس لیے کہ یہ جو چھوٹا فاسق ہے نا، سائز کے لحاظ سے چھوٹا ہے، فسق کے لحاظ سے چھوٹا نہیں ہے، تو یعنی اپنی حجم کے لحاظ سے چھوٹا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ چراغ رات کو گرا کے آگ لگوا دیتا ہے۔ تو چوہا بہت خطرناک جانور ہے، طاعون پھیلاتا ہے اور گند بھی پھیلاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے، تو اس کو قتل کرنا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا، جوڑا باندھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی پڑھی جا سکتی ہے۔ قصر پڑھوں یا مکمل نماز؟ عالم امروہہ سے انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں دہلی میں کھانا بنانے کا کام کرتا ہوں، وہاں میں نے کرائے کا کمرہ لے رکھا ہے، امروہہ سے دہلی 130 کلومیٹر ہے، تو جب میں امروہہ سے دہلی کے لیے کام کے لیے 2 دن کے لیے آتا جاتا ہوں تو کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری پڑھنی ہوگی؟ بھائی صاحب، آپ امروہہ میں رہتے ہیں اور جاتے دہلی ہیں، تو امروہہ سے جیسے ہی آپ آبادی سے باہر نکلیں گے آپ قصر نماز شروع کر دیں گے، کیونکہ 130 کلومیٹر تو دور ہے، تو 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہو تو قصر شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے وہاں 2 دن رہنا ہے، 15 دن جب تک ٹھہرنے کی نیت نہیں کریں گے تو قصر ہی پڑھتے رہیں گے۔ طلاق کی شرط واپس لینا۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو طلاق ہو جائے گی، اب اگر وہ شرط کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا جب بھی وہ فلاں کام کرے گی طلاق ہو جائے گی؟ رہنمائی فرمائیے۔ یہ شرط واپس نہیں لی جا سکتی، طلاق کے لفظ میں اللہ نے ریورس گیئر رکھا ہی نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے کہہ دیا کہ اگر تم فلاں جگہ گئی تو تمہیں طلاق، تو وہ جب جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے الفاظ کیا کہے تھے، اگر یوں کہا تھا جب بھی فلاں جگہ گئی تو تمہیں طلاق، تو پھر جب جب جائے گی طلاقیں ہوتی چلی جائیں گی، اور 3 دفعہ جانے سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس نے صرف اتنا کہا کہ جب فلاں جگہ گئی، جب جب کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جب بھی گئی، بلکہ یوں کہا جب گئی یا اگر تم وہاں گئی، تو پھر 1 دفعہ جانے سے 1 طلاق ہوگی، دوبارہ جانے سے پھر دوسری نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہ الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے، اب یہی حل ہے کہ بیوی کو چاہیے وہاں نہ جائے، اور ایسا مرد بڑا بے وقوف اور احمق ہوتا ہے جو اس طرح کی شرطیں لگائے۔ گھر چھوڑ کر چلے جانا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنے گھر والوں سے پریشان ہو کر گھر سے چلا جائے یا کسی بات میں بحث ہو گئی، پھر ایسی نوبت آئی کہ وہ گھر سے جانا چاہتا ہے، تو کیسا ہے شریعت میں؟ بھائی مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے، گھر میں اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں، گھر سے نکلنا کیوں چاہ رہا ہے، ایسے مبہم بات پہ تو جواب نہیں دیا جا سکتا نا۔ نارملی گھر چھوڑنا کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، گھر چھوڑ کے جائیں گے کہاں آپ؟ اور گھر والوں کے احسانات کتنے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھمکیاں دینا۔ جب بھی ایک گھر میں انسان رہتا ہے تو کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کچھ لو دو کی پالیسی، سارے حقوق آپ کو نہیں ملیں گے، کچھ آپ کو اپنے حقوق چھوڑنے بھی پڑتے ہیں گھر بسانے کے لیے، بچانے کے لیے، اور ماں باپ کے تو ویسے ہی احسانات ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر چھوڑ کے بھاگ جانا اب یہ بری بات ہے۔ باقی اب کیا ہے مجھے نہیں پتا کیا بحث ہوئی تھی آپس میں آپ کی، اس لیے ادھورے یعنی مبہم سوال پہ تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ ادھورا نام پکارنا۔ سلطان صاحب یو پی انڈیا سے کہتے ہیں کہ جی آدھا نام لے کر پکارنا کیا جائز ہے؟ ہمارے ایک بھائی کا نام عبد الرحمن ہے، تو بعض لوگ رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، تو بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ اس طرح پکارنا جائز نہیں۔ دیکھیں جو رحمان کہتے ہیں نا تو وہ بھی شارٹ فارم میں، مراد ان کی عبد الرحمن ہی ہوتی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ عبد الرحمن کہا جائے، کیونکہ رحمان تو اللہ کے صفاتی نام میں سے ہے اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو غیر اللہ کو رحمان نہیں کہہ سکتے آپ۔ لیکن جب ہم عبد الرحمن کو رحمان کہتے ہیں تو اس سے مراد عبد الرحمن ہی ہوتا ہے، ان شارٹ ہم اس کو رحمان کہہ دیتے ہیں۔
تو جو شارٹ فارم میں جب جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا ان پہ وہ احکام جاری نہیں ہوتے شریعت کے کہ جی وہ آپ اس پہ شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں یا گناہ کے فتوے. ان شارٹ تو لوگ بہت ساری چیزوں کو شارٹ کر کے اپنی آسانی کے لیے شارٹ فارم میں لا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے عبد الرحمن ہی کو رحمان کہا جاتا ہے, مراد عبد الرحمن ہی ہوتی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ عبد الرحمن اتنا پیارا نام ہے اس کو پورا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. البیک کا چکن, جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں البیک کا چکن بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. بعض لوگ کھانے سے منع کرتے ہیں بلکہ ان کی فش کھانے سے بھی منع کرتے ہیں, تو بتائیے کہ اس میں کیا حکم ہے؟ ہم عمرہ کرنے جانے والے ہیں, اگر منع ہے تو ہم بھی اعتراض کریں گے. بھائی البیک تو وہ مقامی ہے, وہ وہیں کی ذبیحہ ہے, اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں باقاعدہ ہاتھ سے ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کا نام لے کے. تو البیک کھانے میں تو میرا خیال اشکال نہیں ہونا چاہیے. اشکال ہونا چاہیے جو دوسری کمپنیاں جو باہر سے ان کی مرغیاں آ رہی ہیں اور مشینی ذبیحہ ہے, تو جو مشینی ذبیحہ ہوگا اس کا وہ حلال نہیں ہوگا. تو البیک کی جہاں تک مجھے نالج ہے وہ نالج یہی ہے کہ وہ باقاعدہ سلاؤٹر ہاؤس میں ہاتھ سے اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کیا جاتا ہے. اور فش تو ویسے ہی حلال ہے, وہ تو غیر مسلم کمپنی کی بھی ہو, اس میں تو حلال حرام کی بات ہی غلط ہے. وہ تو تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے, اور اس میں تو ذبح کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, تو وہ تو کوئی بھی غیر مسلم بھی دے رہا ہو جائز ہے وہ. والد کی سودی کمائی. بنت ندیم کراچی سے پوچھتی ہیں, میرے ابو دین اسلام سے بہت دور ہیں, نماز اور وہ روزہ وغیرہ نہیں کرتے, نہ ہی رشتہ داروں اور نہ ہی اپنی زوجہ سے اچھے تعلقات ہیں, گالم گلوچ اور الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں امی پر اور کچھ نہیں کرتے. ہمارا گھر سود کے پیسوں سے چلتا ہے. میں ایک مدرسہ کی طالبہ ہوں اور عالمہ بن رہی ہوں, لیکن میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا ان پریشانیوں کی وجہ سے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر سے سود کو ختم کرنے کے لیے کوئی جاب کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں اور ان کا مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ گھر کے مالی حالات بھی سود کی بے برکتی کی وجہ سے اچھے نہیں ہیں. ایک بڑی بہن ہے, اس کی شادی کی بھی عمر ہو گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں کماؤ اور اپنے پیسوں پر شادی کرو. دیکھیں, والد کی آمدن اگر حرام ہے نا تو اس سے بالغ بیٹا, جو وہ بیٹا جو کما سکتا ہے, بس اس بیٹے کے لیے کھانا حرام ہے اس سے جب بالغ ہو جائے نا لڑکا. باقی بیٹیوں کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ ان کا تو اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے نا. بیوی کے لیے بھی اسی سے کھانا جائز ہے, اور نابالغ بیٹوں کے لیے بھی جائز ہے. تو بیٹی چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو, جو خود کما نہیں رہی ہے وہ اپنے باپ کی حرام آمدن سے کھا سکتی ہے, کیونکہ مجبوری ہے, اس کا اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, اور شریعت نے اس کو کمانے کا پابند بھی نہیں کیا. بیوی بھی مجبور ہوتی ہے, اور بیٹا جو نابالغ ہے وہ بھی مجبور ہے. ہاں بالغ بیٹا نہیں کھائے گا اس میں سے. باقی یہ کہ آپ کمائیں یا نہیں کمائیں یہ تو یہ اب آپ خود فیصلہ کریں. آپ دین کا علم حاصل کر رہی ہیں, تو اگر آپ اس نیت سے جاب کر لیں کہ میں تاکہ اس سود سے بچ جاؤں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جاب کے اپنے فسادات ہیں. لڑکیاں جب گھروں سے باہر جاب کے لیے نکلتی ہیں تو اس کے فسادات اور ٹائپ کے وہ کون سا کوئی برکت والا کام ہے, اس کی الگ بے برکتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹیوں کی شادی اپنے خرچے پہ نہیں کروں گا, جاؤ کماؤ اور شادی کرو, تو پھر کما سکتی ہیں آپ, کیونکہ نکاح کرنا تو ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزرے گی اور بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے. تو ایسی مجبوری میں پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی جاب کوئی بھی کمانے کا ذریعہ اختیار کریں. اور لڑکیوں کو جو اگر ضرورت ہو نا کمانے کی, تو اس زمانے میں کسی کمپنی میں جاب سے بہتر ہے فری لانسنگ کے ذریعے. آج کل انٹرنیٹ کی دنیا نے ایک گلوبل ولیج بنا دی ہے پوری دنیا کو, تو جہاں لڑکیوں کو کمانے کی ضرورت ہوگی تو بجائے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کے کوئی بھی ایسا فری لانسنگ کے ذریعے سہولتیں دیں کمپنیوں کو. کمپوزنگ کا کام ہے اور بہت سارے BCO کام ہے, وہ تو جو جس کی فیلڈ ہو وہ جانتا ہے. تو اس کے ذریعے کوشش کریں ارننگ کی, کیونکہ گھر سے نکلنا اس زمانے میں بڑے فتنوں کا ذریعہ ہے. باہر کا ماحول بہت خراب ہے, اور اپنے اوپر انسان اعتماد نہ کرے. بعض کا خیال ہوتا ہے بھائی ہم برے نہیں ہیں, تو ابھی آپ برے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے جب گھر کی 4 دیواری سے آپ باہر نکلیں, آپ کے ریلیشن ہو, تو آپ بھی برے ہو جائیں. برے ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی. تو اپنی ذات پر بہت زیادہ انسان کو ٹرسٹ یا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. شوہر خرچہ نہیں اٹھاتا. میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں, میرا 5 سال کا ایک بیٹا ہے. میرا شوہر ہمارا خرچہ نہیں اٹھاتے. کبھی دباؤ پڑتا ہے تو اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر بچے کی فیس وغیرہ بھر دیتے ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, سارا دن سوتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ.
ہاں میرے گھر والے طلاق کا مشورہ دے رہے ہیں مگر میں اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں، مشورہ دیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے مشورہ تو میں نہیں دے سکتا، آپ اپنے حالات بہتر جانتی ہیں، صرف 2-4 باتوں کے آنے پہ مشورہ دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اصول اور ضابطہ بتا دیتا ہوں کہ جب شوہر خرچہ ہی نہیں اٹھا رہا، جو بیسک ذمہ داری ہے شوہر کی، نشہ بھی کرتا ہے، سارا دن پڑا رہتا ہے، بیسک ذمہ داری بیوی کی پوری نہیں کر رہا، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر وہ اس سے طلاق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے آدمی سے طلاق لے لی جائے، فری پھوکٹ میں وہ اس کو بیوی ملی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آگے بچے کے بھی بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے جب ابا نشہ کر رہے ہیں تو۔ لیکن احون البلیتین ایک لفظ ہے کہ 2 مصیبتوں میں سے جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو ہمیشہ چھوٹے درجے کی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس سے ڈیورس لیں گی، یہ بھی ایک مصیبت ہے، لیکن ڈیورس لینے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا، آپ کی کفالت کا انتظام معقول طریقے سے ہو جائے گا، بچوں کو باپ چاہے جیسا بھی ہو، وہ بہرحال جو سوتیلا باپ ہے وہ نیچرل فادر تو وہ تو یعنی فطری طور پر تو اس میں وہ جذبات نہیں ہوتے، اور پھر لڑکیوں کو لوگ ورغلاتے بھی ہیں جب طلاق یافتہ خواتین ہوتی ہیں، پتہ ہے بیٹا بھی ہے تو بڑے بڑے فراڈی مرد بھی آپ کو مل سکتے ہیں جو شروع میں بڑے اچھے لگیں گے کہ جی وہ بہت اس جو ہے نا وہ ایک طلاق یافتہ کو سہارا دینا چاہتے ہیں، لیکن پتہ چلا وہ اس سے بھی بڑے فراڈی نکلے۔ تو اچھے مرد جو نکاح کے قابل ہوں تو مارکیٹ میں بار بار کہتا ہوں وہ شارٹ چل لیں۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ طلاق کے بعد جو نقصانات کا خطرہ ہے وہ اگر زیادہ ہیں تو پھر یہ اسی پہ مکھنچو پہ گزارا کریں آپ، اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ نہیں جی طلاق کے بعد میری حالت اس سے بہتر ہوگی تو پھر اس سے طلاق لے لینی چاہیے۔ کھانے پر سورہ کوثر پڑھنا، مسز حذیفہ کراچی سے۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ کھانے پر سورہ کوثر پڑھ کر پھونکنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھتے ہوئے کیا مکمل سر کا ڈھانپنا ضروری ہے کہ کوئی بال نظر نہ آئے، یا عام حالات میں جیسے سر پر دوپٹہ رکھتے ہیں وہ کافی ہے؟ دیکھیں جیسے سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں وہ بھی کافی ہے، لیکن پورا اسکارف لے لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، تو سر ڈھانپ کے ہی عبادت کرنی چاہیے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے اور عبادت کی جو روحانیت ہے وہ زیادہ حاصل ہوگی۔ باقی یہ جو کھانے پر سورہ کوثر پڑھ کے پھونکنا، اس کی میرے علم میں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور ویسے بھی کھانے پر پھونکنے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحیح حدیث ہے اس بارے میں، تو کیونکہ آپ کے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، گندا سانس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب گلاس سے یا کسی برتن سے پانی پیو تو سانس لینے کے لیے اس کو ہٹاؤ منہ سے، ہم 3 سانس میں پانی پیتے ہیں نا جو سنت ہے، تو سانس برتن سے باہر لیا جائے، تو اس لیے کھانے پر نہ پھونکا کریں، اس سے جرمز جو ہیں وہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا کھانے پر پھونکنے سے۔ غیر اخلاقی حرکتیں کسی کی دیکھیں تو کیا کریں؟ یہ بھی مسز حذیفہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے۔ ہماری ایک محلے دار ہیں جو ہماری رشتہ دار ہیں، ان کے شوہر 8 سالوں سے جیل میں ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں، کچھ عرصے سے ان کے گھر میں غیر مردوں کو آتے جاتے دیکھا جا رہا ہے، ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے شوہر کو بتا دینا چاہیے؟ دیکھیں ہر وہ برائی جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے تو اس میں دوسرے کو شر سے بچانا ضروری ہے۔ ایک کسی کا ذاتی مسئلہ ہو نا، پرسنل کوئی برا کام کر رہا ہو بند کمرے میں بیٹھ کے، یا ویسے آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے خدا نخواستہ دیکھ لیا، یا ویسے کہیں کوئی اور الٹا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو شریعت میں حکم ہے اس پہ پردہ ڈالو، کسی کے گناہ کو ایکسپوز نہ کرو۔ لیکن کوئی ایسا گناہ جس کا دوسرے کے حقوق سے تعلق ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ جس کی چوری ہے اس کو بتائیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو نا، اور آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جائے۔ تو ایک آدمی جیل میں ہے، اس کی بیوی نے پیچھے، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی کسی سے غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس میں بھی حکم ہے پردہ ڈالا جائے، لیکن ایک معمول بن گیا ایک عورت کا کہ اس کے گھر مرد آ جا رہے ہیں، اور اس سے ایک ظاہر ہے اس میں یعنی لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو ایک بدگمانی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس خاتون سے آپ کسی طرح سے پوچھ لیں کہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی ریلیٹیو ہوں، یعنی کوئی محرم رشتہ دار ہوں، تو بدگمانی ہوگی بلا وجہ کی، لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس کے میرا خیال ہے اس کے شوہر کو بتا دینا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کی فکر کریں، کیونکہ اس طرح سے پھر بہت معاملات آج کل خراب ہوتے جا رہے ہیں،
اس میں ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس طرح کی فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے، اور وہ شوہر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں. یہاں تو یہ کیس نہیں ہے کیونکہ شوہر 8 سال سے جیل میں، لیکن خاتون کو پہلے تنبیہ کر دیں اور وہ نہیں آئیں تو پھر ان کے شوہر کو بتا دیا جائے تاکہ وہ جو بھی کرنا ہو وہ فیصلہ کر لیں. ان کے شوہر کو یوں نہ بتائیں کہ یہ زنا کر رہی ہیں، آپ نے ظاہر ہے زنا کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، بدکاری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہو تو بتانا نہیں چاہیے، چھپا دینا چاہیے. یعنی برائی کو ایکسپوز کرنے کو نہیں میں کہہ رہا. ان کے شوہر کو آپ یہ پیغام کسی طرح سے پہنچا دیں کہ بھئی اپنے گھر کی فکر کریں، کچھ مشکوک چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں جس سے بدگمانی ہو رہی ہے، تو ہو سکتا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری غلط فہمی ہو، لیکن آپ تھوڑا سا گھر پہ نظر رکھیں اپنی. اتنا پیغام پہنچا دینا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھیں. نوٹوں کو پاؤں لگانا. محمد فیضان ناگپور انڈیا سے. کیا پیسے کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے نوٹوں کو پیر لگایا جا سکتا ہے؟ اگر لگایا جا سکتا ہے تو یہ رزق کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ نہیں جی، نوٹوں کو پاؤں لگانا جائز نہیں ہے. جائز نہ ہونا اس معنی میں کہ بے ادبی ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ تو بے ادبی رزق کی جائز نہیں ہے. جیسے روٹی پہ آپ خدا یعنی پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں اگر روٹی پہ کھانے پہ، تو پیسہ بھی ایک نعمت ہے، اس کی اس طرح سے ناقدری کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. باقی یہ کہ پیسوں کی محبت دل سے نکالنی ہے تو دل سے نکالنے کے لیے صدقہ کریں، پاؤں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ نوٹ نکالیں، کڑک کڑک غریبوں میں بانٹ دیا کریں، جا کے دے دیا کریں، تو انشاءاللہ پیسے کی محبت جو ہوس ہے وہ نکل جائے گی. کسی گمراہ آدمی کے معتقد سے نکاح کرنا. بنت علی نے پنجاب سے پوچھا ہے، مفتی صاحب میرا تعلق فلاں مسلک سے ہے، لیکن جہاں میرا رشتہ طے ہوا ہے وہ کسی غلط انسان کو سنتے ہیں، گمراہ آدمی کو سنتے ہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی رشتہ بہت جلدی میں طے پایا ہے، اس لیے ہم پوچھ گچھ ہی نہیں کر سکے. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے، تھوڑی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بہت سارے اسکالرز اس وقت ایسے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ موجود ہیں جو جمہور امت سے ہٹ کر لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو آپ کو امت سے بدگمان کر رہے ہیں، اور ان کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگے گا بس یہی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، باقی تو سارے اب تک گھاس کھا رہے تھے. تو ایسے لوگوں کو سننا ٹھیک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی دلیل سے تو بات کرتے ہیں نا، تو دلیل وہ آپ کو دلیل لگ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ دلیل نہیں ہوتی. دلیل کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک تو شریعت کے وہ مسائل ہیں جو بالکل واضح ہیں، اس میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں. کچھ مسائل اختلافی ہوتے ہیں، اس میں ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس میں تجزیہ کر کے فیصلہ کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے مجتہدین علماء کا کام ہے. اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی، قرآن سے بھی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، قرآن کی آیت ہے کہ جب کوئی خبر تمہیں ملے، یعنی حدیث ہو یا کوئی بھی خبر ہو، تو اہل تک جو اس کے اہل ہیں ان تک پہنچاؤ، وہ تمہیں اس کا اصل مطلب بتائیں گے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا رب حامل فقہ غیر فقیہ. یہ بھی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بھی مجھ سے کوئی بات سنو تو آگے پہنچاؤ، کیونکہ بعض دفعہ جس کو بتایا جاتا ہے اس میں سمجھ زیادہ ہوتی ہے، وہ فقیہ ہوتا ہے، اور جو یعنی پہنچانے والا ہے جس کے پاس حدیث ہے وہ فقیہ نہیں ہے، وہ حدیث کا مفہوم صحیح طرح نہیں سمجھ سکتا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ. غیر فقیہ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ جانتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم نہیں جانتے، اور فقیہ جس کی جمع فقہا آتی ہے وہ حدیث کا صحیح مفہوم جانتے ہیں. اس لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن و حدیث کا مطلب خاص طور پہ شرعی مسائل کے معاملے میں فقہا سے پوچھا جائے گا. تو اب کوئی ایسا شخص جو آپ کو فقہا ہی کے خلاف ورغلا رہا ہو، وہ یہ بتا رہا ہو کہ سارے فقہا ہی ایسے تھے، تو یہ ظاہر ہے یہ گمراہی کا ایک راستہ ہوگا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو سننا جو آپ کو جمہور امت سے ہٹا رہے ہیں، یا امت کے جو اتفاقی مسائل ہیں ان سے آپ کو ہٹا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کو سننا بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ایسی جگہ آپ نکاح کریں گے تو آگے مسائل کا اندیشہ ہے کہ وہ پتنی نکاح کامیاب چلے نہ چلے، وہ آپ کو جمہور امت سے ہٹا دیں، صحابہ کرام کا باغی بنا دیں، آپ کو اسلاف سے باغی بنا دیں آپ کو. تو اس لیے آپ کا جہاں رشتہ ہوا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا آپ رشتہ توڑ دیں، لیکن ان لوگوں کو آپ سمجھا دیں. کوئی بھی ایسے گمراہ شخص کو اگر کوئی سن رہا ہے، اسکالر کو سن رہا ہے، تو اس کے گمراہانہ عقائد بتا دیں، اور اس کی کنفیوژن علماء سے دور کر لیں. اس کے جو اشکالات ہیں علماء کے پاس اس کے جوابات ہیں الحمدللہ. کوئی بھی ایسا شخص اگر آپ کو کسی نے رجم کا انکار کر دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا، کسی نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا،
تو ان کے تمام اشکالات کے علماء کے پاس جواب ہوتے ہیں. تو آپ جہاں آپ کا رشتہ طے ہوا ہے ان سے کہیں بھئی آپ کے کوئی اشکالات ہیں نا, تو آپ علماء سے پوچھیں, وہ علماء آپ کے اشکالات دور کریں گے. تو اگر ان میں حق پرستی ہوگی وہ اشکالات دور کروا لیں گے, آپ وہاں نکاح کر لیں. اور اگر حق پرستی نہیں ہوئی, وہ اسی جو ہے نا ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے ایک ہی چیز پہ, ہل کے نہیں دے رہے, تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ رشتے بہت ہیں, آپ پھر ایسی جگہ رشتہ نہ کریں, کیونکہ آگے پھر اولاد پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں. بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بٹ جاتے ہیں بچے اس طرح سے. تو اس لیے جو کوئی بھی ایسا اسکالر جو بڑی گمراہی میں ہو, آپ کو اجماعی عقیدوں سے ہٹا رہا ہو, تو ایسے اسکالر کو نہ سننا چاہیے, نہ ایسے لوگوں سے رشتے ناطے کرنے چاہیے. چاہیے کی بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہا رشتہ کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. رشتہ تو عیسائی یہودی سے بھی جائز ہے, لڑکی اگر عیسائی ہے یہودی ہے اس سے بھی جائز ہے. لیکن مشورہ تو یہی دیا جائے گا نا, جیسے نبی نے فرمایا کہ دیندار کو ترجیح دو. تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کے بجائے ان کو ترجیح دیں رشتے و ناتوں میں جو اہل حق کو فالو کرتے ہیں.